جواب دیا ہے. کاش اہل حدیثوں کا یہی تو قول ہے اپنے نبی کی اقتداء میں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنی کلموں کو بندوقیں مت بناؤ, دلیل سے بات کرو. تم کہتے ہو سعودی عرب نے قبریں گرا دی ہیں, ظلم کیا. جاؤ, میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے اس اسٹیج پہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بات سن رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ اپنے احباب دوستوں کی, علماء کی, رفقا کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں, دنیا کے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث نکال کے دکھا دو جس میں نبی یہ کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو. صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث. کعبے کے رب کی قسم ہے, کل تمہارے ساتھ میں مل کر سعودی عرب کے خلاف جلوس نکالوں گا اور کہوں گا کہ پختہ قبروں کو کیوں گرایا ہے, یا بتلاؤ نبی کی اپنی بیوی, وہ بیوی کہ جس کے مرنے کے بعد بھی نبی اس کو نہیں بھولا ہے. ام المومنین عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا, مجھے نبی کی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا کسی پہ. پیار تھا نا نبی سے, اور جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی نگاہ کو پلٹتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. اس کی نگاہ ذرا پلٹتی ہے بے چین ہو جاتا ہے. صدیقہ کائنات کی کل کائنات نبی کا وجود اقدس تھا. اس نے خود کہا مجھے کبھی نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا, آیا تو خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا. میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. ماں پھر تجھ کو رشک کیوں آیا؟ کہا جب بھی خوشی کی بات ہوتی میرے آقا کہتے کاش آج خدیجہ موجود ہوتی. جب بھی کبھی غم آتا نبی کہتے کہ خدیجہ کیسی عورت تھی. جب لوگ مجھے زخم لگایا کرتے وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے مجھ پہ مرہم رکھا کرتی تھی. خدیجہ وہ خدیجہ. کہا قربانی کا دن آتا نبی کے رشتے دار بنو ہاشم کے سردار موجود ہوتے, نبی یہ کائنات گوشت کٹ گیا تھا, اپنی ازواج مطہرات کو فرماتے میری بیویوں گوشت کی تقسیم کی ابتدا کرنی ہے تو میرے خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی ہے. سب سے پہلے قربانی کا گوشت اگر بھیجا جائے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جائے. ایک دن اماں نے کہا آقا کیا بات ہے؟ خدیجہ کو کائنات سے رخصت ہوئے 10 برس ہو گئے, آپ کبھی کسی موقع پر اس کو نہیں بھولتے. آپ نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی, جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. ساری کائنات محمد کو جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ میری کمر ہمت کو بندھا رہی تھی. دنیا والے مجھ کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے اور خدیجہ مجھ کو دلاسا دیتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلہ وتنصر المظلوم وتعین علی نوائب الحق. آقا غم نہ کرو, میں تو تیری خلوت کی جاننے والی ہوں. جلوت میں تو بڑے پاک باز ہوتے ہیں لیکن خلوت میں تجھ سے پاک باز تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کلا واللہ
یخزیک اللہ ابدا، کعبے کے رب کی قسم ہے میرا رب تجھ کو مرنے نہیں دے گا، تجھ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو مظلوموں کی مدد کرنے والا، بے کسوں کی فریاد کو پہنچنے والا، بے بسوں کا ہاتھ بٹانے والا، یتیموں کی دستگیری کرنے والا اور بیواؤں کے معصوم بچوں کو اپنی گودی میں اٹھا کر کھلانے والا، تو کیسے ضائع ہوگا؟ اور جس دن جبریل کی ہیبت نے سرور کائنات کو دہشت زدہ کر دیا تو خدیجہ کی نور بصیرت کو دیکھو، اپنے آقا کا، اپنے تاجدار کا ہاتھ تھاما اور اپنے چچا برقع کے پاس لے گئی، کہہ لگی چچا اپنے بتیجے کو ذرا تسلی تو دو، یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا غار ہرا میں ایک ایسا وجود اترا جس نے کائنات کے کناروں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا، میں ڈر گیا ہوں نہ جانے کیا ہوگا۔ ہائے، برقع نے اپنی نگاہ تبریک اٹھائی، خدیجہ کو مبارک دی، خدیجہ آج سے تیرا شوہر، تیرا تاجدار نہیں رہا بلکہ پوری کائنات کا تاجدار بن گیا ہے۔ هذا الناموس الذي انزل على موسى، محمد تجھ کو مبارک ہو کہ آج تجھ پہ وہ فرشتہ آیا ہے جو اللہ صرف اپنے محبوبوں پہ بھیجا کرتا ہے۔ هذا الناموس، اور پھر اپنے اوپر نگاہ ڈالی، یا لیتنی کنت جزعا، کاش، ہائے ہائے کتنی مبارک عورت ہے، اس کے رشتہ دار کتنے مبارک ہیں، اس کا نور بصیرت دیکھو لے کے کس کے پاس آئی ہے، یہ ہے نور بصیرت۔